نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس وقت کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، روحانی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان پر جو آزمائشیں آئیں، اور اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان پر دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں اور انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ آپ بھی آنے والی تکلیفوں، دکھوں اور آزمائشوں پر صبر کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، آخرکار کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں یا پوتی تھیں، جن کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے عظیم الشان پیغمبر تھے۔ جہاں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارا مال و زر عطا فرمایا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام زمین کا ایک بہت بڑا خطہ کاشت کرواتے تھے۔ اس زمین میں 500 ہل اور 1000 بیل استعمال ہوتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، 3000 سے زیادہ اونٹ، 1000 سے زیادہ بار برداری کے لیے گدھے خچر وغیرہ تھے، اور 500 سے زیادہ آپ کے پاس خدمتگار تھے۔ اس وقت کی آپ ایک مالدار شخصیت تھیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے انہیں 7 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہ ان انعامات پر ہمیشہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ کا یہ بندہ ایوب علیہ السلام اس لیے شکر ادا کرتا ہے اور اس لیے اے اللہ آپ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ریاضت میں مشغول رہتا ہے کہ آپ نے اسے کافی مال و دولت عطا کر رکھی ہے،
اگر اس پر یہ انعامات نہ ہوتے، یہ فراوانی ان کو نہ ملی ہوتی، تو پھر ایوب علیہ السلام کی حالت بھی یہ نہ ہوتی اور اس سے مختلف ہوتی۔ چنانچہ شیطان کی اس بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش بھیج دی، تاکہ شیطان دیکھ لے کہ مال کے چھن جانے پر اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا بندہ مجھ سے دور نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی عبادت میں اور شکر گزاری میں کوئی فرق آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت یا اچانک افتاد کی وجہ سے سارے کھیت جل گئے، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، مال و مویشی ہلاک ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مکان کی چھت گری اور ساری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ان حالات کو دیکھ کر نوکر چاکر بھاگ گئے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، اپنے پرائے بن گئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس صرف ان کی اپنی بیوی رہ گئیں، اور وہ نیک خصلت اور صالحہ بیوی جنہوں نے آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ نہایت ہی پارسا اور وفادار خاتون تھیں، جنہوں نے ہر حالت میں اپنے خاوند کی خدمت کا پورا حق ادا کیا۔ مال چونکہ سارے کا سارا ضائع ہو چکا تھا، تو گزر اوقات کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو خود محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی، اور اسی طرح وہ اپنے لیے اور اپنے خاوند کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، اور جس طرح تکلیف بڑھتی جاتی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کے قلب و روح میں اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا، زبان پر اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے کلمات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس تکلیف کے عالم میں یہ بھی فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ جاؤں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت خود ہی دے کر واپس لے لی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ کا نام ہی بڑا برکتوں والا ہے۔ اولاد چھن گئی، مال و دولت چھن گیا، سب کچھ چلی گئی، صحت جاتی رہی، جسمانی اذیت میں مبتلا ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کبھی شکوہ انہوں نے پروردگار عالم کے سامنے نہ کیا، ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اور یہ 1-2 دن یا 4 دن کی بات نہیں، بلکہ فرماتی ہیں کہ 18 سال اسی حال میں گزر گئے، مگر شیطان اپنے دعویٰ کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ چنانچہ شیطان نے ایک اور منصوبہ بنایا، اور وہ یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے ان کے اعمال کی بربادی کا انتظام کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہیں محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں شیطان اسے ایک نیک سیرت حکیم کی صورت میں ملا اور بیمار خاوند کے علاج کی پیشکش کی۔ مفسرین فرماتی ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو فلاں شخص نے شفا دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ جب انہیں صحت مل جائے تو پھر حارث کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔ حارث شیطان کو کہتے ہیں، شیطان کا نام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب واپس آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ان کے سامنے آ کر ذکر کیا اور سارا واقعہ سنا ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو ہمیں شرک میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے جھانسے میں آ گئی ہو اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے کر دیا، تمہیں تو اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بیوی کے ساتھ اس ناراضگی کی بنا پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو گیا تو تمہیں 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ اس ذہنی اذیت اور پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔
فرمایا اذ نادا ربہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو اور عرض کیا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا، یعنی شیطان کی اس حرکت سے مجھے سخت دکھ ہوا ہے۔ جسمانی تکلیف میں تو پہلے ہی مبتلا تھے، اب شیطان نے شرک پر آمادہ کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کو مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی اس دوہری اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں پورے اتر چکے تھے، اب اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا ارکض برجلک، اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ عرض کیا میرے پروردگار اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میری قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا نظارہ تو دیکھو، جو ہی آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں پر ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، یعنی اس پانی سے غسل بھی کرو اور اس پانی کو پی بھی لو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، پانی پی بھی لیا اور پانی اپنے جسم پر ڈالا، یعنی غسل بھی فرمایا، تو ان کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پہلے کی طرح تندرست اور جوان بن گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرنے اور پانی پینے کے بعد تندرست ہوئے اور جوان بن کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت وہ کھانا وغیرہ لے کر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو پریشان ہو گئیں، دیکھا تو وہاں پر ایک تندرست حالت میں جوان بیٹھا ہے، تو وہ پوچھنے لگیں کہ یہاں اس بستر پر اللہ کے نبی صاحب فراش تھے، ان کے متعلق کچھ علم ہو تو بتائیں، وہ تو میرے شوہر تھے، میرے خامن تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں ہی تو ہوں۔ پھر غور سے جب دیکھا تو پہچان لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ایوب علیہ السلام کو تندرستی اور صحت واپس لوٹا دی، بلکہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سونے کی ان ٹڈیوں کو کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر سے آواز آتی ہے ایوب کیا تم قناعت نہیں کرتے؟ عرض کیا میرے پروردگار میں آپ کی رحمت کا تو ہر وقت محتاج ہوں، اس لیے تو میں ان سنہری ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مال ضائع ہو چکا تھا وہ سارا واپس کر دیا، اہل کو بھی بحال فرما دیا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے بخش دیے آپ کو آپ کے اہل۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں بعض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے فوت شدہ بیٹوں کو زندہ کر دیا، جبکہ دوسرے اصحاب فرماتی ہیں وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ کہ مصداق یعنی آپ نے انہیں ڈبل کر دیا، یعنی پہلے 7 بیٹے تھے اب 14 ہو گئے۔ فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، وذکرى لأولی الالباب، اور اہل عقل کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی صحت کا نقصان، مگر ان تمام حالات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور استقامت پہ قائم رہتے ہوئے صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات بیان کرنا، فرمایا کہ جو عقل شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے باعث نصیحت اور باعث عبرت ہیں یہ باتیں اور یہ قصے اور یہ واقعات۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات بھی پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر کھوئی ہوئی چیز بحال کر دی اور مزید انعامات بھی عطا فرمائے۔ اور وہ مناجات یہ تھیں الہی قد علمت انہ لم یخالف لسانی قلبی ولم یتبع قلبی بصری ولم یلہنی ما ملکت یمینی ولم آکل الا ومعی یتیما ولم ابت
شبعا ولا کاسیا الا ومعی جائعا او عریانا۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی۔ زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے، اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا۔ یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر پڑتی ہے، مگر میں نے دل کو اس کے پیچھے نہیں لگایا، یعنی میں نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اور جو چیز میری ملکیت میں تھی اس نے کبھی مجھے اللہ آپ کی یاد سے غافل نہیں بنایا، اور میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے، جبکہ میرے قریب بھوکا یا ننگا موجود ہو، یعنی کہ بھوکے کو کھلا کر میں کھاتا اور ننگے کو پہنا کر میں نے پہنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تندرستی حاصل ہو گئی، بیماری چلی گئی، صحت مند ہو گئے، توانا ہو گئے، تو اب آپ نے وہ قسم بھی پوری کرنی تھی۔ کیا آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بیوی بھی بڑی وفا شعار ہے، 18 سال تک ان کی خدمت کی ہے، جب سب چھوڑ گئے تھے تو اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے ایوب کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں تنکوں یا شاخوں کا ایک گٹھا لیں، فَاضْرِبْ بِهِ، اور یہ صرف ایک دفعہ بیوی کو مار دیں، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم میں جھوٹے نہ ہو، یعنی اس طریقے سے آپ اپنی قسم پوری کر لیں۔ قسم 100 کوڑے مارنے کی تھی، 100 لاٹھیاں مارنے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا لیں اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہی دفعہ مار دیں، تو یہ 100 ضربات شمار ہو کر آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم پوری کرنے کا طریقہ اور حیلہ بھی بتا دیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بیوی کو مارنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سزا کے طور پہ نہ ہو بلکہ ادب سکھانے کے لیے ہو، اور سورۃ النساء میں اس کا حکم موجود ہے کہ عورتوں کی طرف سے اگر سرکشی ہو رہی ہے تو سرکشی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی طور پر سمجھایا جائے، اگر اس سے وہ نہیں سمجھ رہی تو پھر بستر کو الگ کر دیا جائے، یعنی بیڈ روم الگ ہو جائے، اور پھر اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آ رہی اپنی سرکشی سے تو پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو زد و کوب کرو، مگر ایسا نہیں کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دو، صرف ادب سکھانے کے لیے، جس طرح کے بعض اوقات انسان اپنے بچوں کو سزا دیتا ہے ادب سکھانے کے لیے، نہ کہ دشمنی اور نکالنے کے لیے اور انتقام نکالنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، انہوں نے ایک لمبے عرصے تک تکلیف اٹھائی، مگر ساری تکلیف اور آزمائش کے باوجود حرف شکایت ان کی زبان پہ نہ آیا، ان کی روح میں ہمیشہ یقین، دل میں صبر اور زبان پر شکر ہی رہا۔ فرمایا نعم العبد، وہ بہت ہی خوب بندہ تھا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بہت ہی خوب بندہ تھا، انہو اواب، اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفات پہلے حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان فرمائیں کہ سب کا تنگی اور آزمائش میں اللہ ہی کی طرف رجوع رہا ہے، اپنے رب سے وہ غافل نہیں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔